جنید صفدر کی شادی ہو گئی ہے، لیکن یہ خبر بہت پرانی ہو چکی ہے، کیونکہ اس وقت سوال یہ ہے کہ کیا وجہ تھی کہ میاں نواز شریف گاڑی کے پاس اکیلے آ کے باہر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ کسی نے چلنا ہے تو چلو ورنہ میں جا رہا ہوں۔ اور وہ انٹرنیشنل شخصیت کون ہے اس شادی کے اندر جس کے بہت زیادہ چرچے ہیں؟ اور سب سے بڑا سوال جو کہ اس وقت اپوزیشن کے بھی سر درد بنا ہوا ہے کہ وومن آف دا میچ کون ہے؟ میں آپ کو ایک تصویر دکھاتا ہوں، مجھے بتائیں کہ عظمیٰ بخاری کے پیچھے یہ خاتون کون ہے؟ اس کے ساتھ ہی اگلی تصویر دیکھیں، یہ جنید صفدر نے کس لڑکی کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے؟ اس کے ساتھ آپ اگلی تصویر دیکھیں کہ یہ مریم نواز نے کس لڑکے کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، اور یہ جو مریم اورنگزیب کے ساتھ خاتون ہے یہ کون ہے؟ یہ سب کچھ آپ کو پتا چلنے جا رہا ہے۔ نہ صرف یہ پتا چلنے جا رہا ہے بلکہ موسیقی سے لے کے کپڑوں اور کھانوں تک وہاں پہ کس نے کیا بات کی یہ سب کچھ آپ کو پتا چلے گا۔ کیونکہ ہمارے پاس اس وقت ہے مسلم لیگ نون کی دائی، اس کو اگر ہم صحافتی زبان میں یہ کہیں تو مسلم لیگ نون کی جو اسپیشل بیٹ کورسپونڈنٹ ہیں وہ یہ کرتے ہیں، اور یہ مسلم لیگ نون کے حوالے سے ہر خبر پر نظر بھی رکھتے ہیں۔ ان کے پاس بہت کچھ ہے بتانے کے لیے، تو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم فصیح بھائی، کیا حال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام، بڑا اچھا آپ نے تعارف کروایا اور مدعو کرنے کے لیے بھی آپ کا شکریہ۔ اور آج خصوصی طور پر میرے خیال سے ہم شادی کے حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ اس شادی کے اندر حمزہ شہباز تھے؟ بالکل تھے، لیکن وہ پکچرز میں نظر نہیں آئے، لیکن وہاں پر موجود تھے۔ ہاں، کیونکہ شہباز شریف تو نظر آئے ہیں ایک دو جگہوں پہ جنید صفدر کی شادی کے اندر، اور اس کے ساتھ ہی مریم کے بھائی نظر نہیں آئے، حسین اور دوسرے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی فوٹیجز جو ہیں وہ منظر عام پر نہیں آئی، کیونکہ لیکن وہ تھے شادی میں۔ ہاں بالکل وہ تھے، کیونکہ انہوں نے اپنی کوئی بھی آفیشیلی جو ہے نا فوٹیج جاری نہیں کی۔ یہ ساری وہ فوٹیجز ہیں جو وہاں پر موجود تھے، کسی نے سیلفی بنا لی یا کسی نے کوئی جو ہے وہ کلپ بنا لی اور اس کو اپنی فیس بک یا اپنے پرسنل اکاؤنٹ پہ لگایا، اور وہاں سے جو ہے وہ وائرل ہوتا ہوا ہم تک پہنچا ہے۔ اوکے، اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو شخص ہے جس نے جنید صفدر کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، بظاہر تو یہ مجھے اسحاق ڈار کے بیٹے لگ رہے ہیں۔ بالکل، یہ کون ہے ذرا ان کے بارے میں بتائیں۔ بالکل، یہ اسحاق ڈار کے بیٹے علی ڈار ہیں، اور یہ میاں نواز شریف کے داماد بھی ہیں۔ بالکل، میاں نواز شریف کے داماد ہیں، جو مریم نواز سے چھوٹی سسٹر ہیں، اسما نواز، ان کی ان سے شادی ہوئی بھی ہے۔ اچھا، یہ تصویر کے اندر مریم اورنگزیب کے ساتھ یہ خاتون کون ہے؟ غالباً آپ پوچھنا چاہ رہے ہوں گے کہ یہ کون ہے، اور یہ چھوٹی عمر میں لگ رہی ہیں، لیکن یہ وہی اسما نواز ہیں جو علی ڈار کی وائف ہیں۔ اچھا، ابھی تک ان کی تصویریں کوئی آئی نہیں تھی سامنے، اور ہمیں یہ لگتا تھا کہ شاید وہ مریم نواز زیادہ خوبصورت ہیں اور کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ مقابلہ بھی ہے۔ مقابلہ تو پورا نظر آ رہا ہے، اور پہلی دفعہ وہ کھل کے بھی سامنے ان کی تصویریں آئی ہیں۔ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے، ویسے نارملی یہ ہوتا نہیں تھا کہ شریف خاندان کی کوئی شادی اور اس طرح جو ہے وہ تصاویر منظر عام پہ آ جائیں، خواتین کی بھی تصویریں آ جائیں گھریلو، لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ وہ شادی سے ریلیٹڈ ساری جو چیزیں ہیں وہ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ اپلوڈ ہوتی رہیں، وائرل ہوتی رہیں، اور پھر جو ہے وہ بحث کا موضوع بھی رہی۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم ڈھولکی اور ڈانسرز کی کہانی سنائیں، ہم لوگوں کو یہ تو بتا دیں کہ ہم بات کس کے بارے میں کر رہے ہیں۔ اب جنید صفدر کی ایک شادی ہوئی تھی 2021 کے اندر عائشہ سیف کے ساتھ، جو کہ نیب کے چیئرمین بھی تھے۔ اچھا، اس کے بعد یہ 2023 میں 2 سال چلنے کے بعد ختم ہو گئی۔ بالکل، اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو جنید صفدر کی نئی دلہن ہے اور مریم نواز کی جو بہو ہیں، ان کا نام ہے شانزے علی روہیل۔ روہیل کا مطلب یہ کہ یہ شیخ روہیل اصغر کی پوتی ہیں۔ بالکل ایسا ٹھیک ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ یہ لو میرج ہے یا ارینج میرج ہے؟ ذرا اس کے بارے میں تھوڑی سی کہانی بتائیں کہ کیا ہے۔ نہیں، بظاہر ایسے یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں یا جو کہہ رہے ہیں کہ لو میرج ہے، اس کو وہ اس طرح جوڑتے ہیں کہ جو مریم نواز کی بیٹی مہنور ہیں، چھوٹی بیٹی، وہ کلاس فیلو رہی ہیں شانزے کی، اور ان کی اچھی انڈرسٹینڈنگ بھی رہی ہے، اور اس حد تک انڈرسٹینڈنگ رہی ہے کہ اگر وہ فورن ٹور بھی جاتے ہیں، ریسنٹلی سننے میں آیا تھا کہ ترکی گئی ہیں، یا اس کے علاوہ دیگر ممالک بھی جاتے ہیں، تو وہیں سے انڈرسٹینڈنگ بنی، اور وہیں سے یہ جو ہے وہ قصہ جوڑا جا رہا ہے، اور شانزے نے اور جو مہنور ہیں دونوں کی انڈرسٹینڈنگ سے ہی جو ہے وہ جنید صفدر کی طرف بات گئی، اور پھر بات بڑھتی بڑوں تک ہوتی ہوئی پھر یہ مریم نواز تک گئی۔ بالکل، یہاں سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ شاید یہ لو میرج ہے، لیکن یہ چیز جو ہے وہ شیخ الاصغر صاحب
صاحب خود بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ مہنور جو تھیں جو مریم نواز صاحبہ کی بیٹی ہیں وہ میری پوتی کی دوست تھیں, اور وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا, اور پھر بڑوں نے جو ہے وہ آپس میں میوچل کنسنٹ کے ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ ان کی شادی کی جائے. یہ شادی رائے ونڈ میں کیوں نہیں ہوئی؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ پارک لیک سٹی کا شاید گولف ریزورٹ ٹائپ جو انہوں نے بنایا ہوا وہاں پہ ہوئی ہے. دیکھیں جو بارات کا ایونٹ ہے وہ لڑکی والوں نے کرنا ہوتا ہے, تو وہ رائے ونڈ کا حصہ لیکن جاتی عمرہ کا حصہ نہیں ہے. قریب ہی کر لیا انہوں نے, ورنہ شیخ ریل کا حلقہ باب جو ہے وہ دروگا والا ہے, لیکن ان کی رہائش جو ہے وہ ڈیفینس کی ہے. لیکن یہ کہا جا رہا تھا کہ ڈیفینس کی رہائش ہونے کے باوجود لیک سٹی میں ایونٹ کیوں ہوا, تو بنیادی طور پر سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے بھی قریب ترین رکھا گیا کہ اگر میاں نواز شریف نے ٹریول کرنا ہے, وزیر اعلیٰ پنجاب نے اور ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف نے ٹریول کرنا ہے, تو سیکیورٹی کے انتظامات یقینی بنانے پڑیں گے. اگر وہ دور ہوتا تو پھر روٹ بھی لگتے اور پھر یہ عوام کو بھی مسئلہ ہوتا ہے, شہریوں کو بھی مسئلہ ہوتا. تو اس لیے یہ لیک سٹی کا جو انتخاب کیا گیا, اور وہاں پر ایک بڑی شخصیت ہیں گوہر اجاز صاحب, ان کے فارم ہاؤس میں اس تقریب کا انعقاد کیا گیا. اچھا واہ جی واہ, آپ نے تو نام بھی بتا دیا, ورنہ وہ کہہ رہے تھے نجی کمپنی اور فلاں ڈمکا. اچھا ٹھیک ہے. اپوزیشن تنقید نہ کرے مریم نواز کے جوڑوں پر اور دیگر چیزوں کے اوپر, تو اس حوالے سے کیا؟ اچھا ابھی تک اپوزیشن کو پوائنٹ ملا نہیں ہے میرے خیال سے, کل یا پرسوں وہ گھڑ لیں گے کوئی پوائنٹ, اس لیے کہ پارٹی ابھی شروع ہوئی ہے. ہاں پارٹی ابھی شروع ہوئی ہے. دوسرا یہ چیز سامنے آ گئی تھی کہ ایچ ایس وائی جو کہ ہمارے لوکل ہی ڈیزائنر ہیں, انہوں نے یہ سوٹ ڈیزائن کیے ہیں جنید کے حوالے سے, خصوصی طور پر جنید کے حوالے سے یہ چیز سامنے آ گئی تھی کہ جو جنید کے ڈیزائنر ہیں وہ ایچ ایس وائی ہیں. لیکن ایک ہمارے جو سورس ہیں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو شانزے کے ڈیزائن ہیں وہ بھی انہی کی میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ مختلف جو کمپنیاں تھیں جو ہے انہوں نے مل کر ڈیزائن کیے. لیکن کچھ ایسی شاپنگ جو ہیں وہ دبئی میں بھی ہوئی ہیں. کچھ عرصہ قبل یہ ہم نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور سابق وزیر اعظم نواز شریف جو ہے وہ دیگر اہل خانہ کے ساتھ دبئی بھی گئے تھے, وہاں شاپنگ اور ایک دو دن وہاں شاپنگ کر کے بھی ہیں. لیکن جو اسپیسیفک سوٹ ہے جنہوں نے ڈسکس ہونا ہے وہ ایچ ایس وائی کا تو صرف جنید صفدر کا ہے. مجھے پتا چلا نومی انصاری کے کپڑے پہنے ہوئے تھے مریم نواز نے خود اپنے لیے, اور دلہن کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جو سباچی کا لہنگا ہے اس نے وہ مہندی والے دن پہنا ہوا تھا. یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ مختلف سوٹ مختلف ایونٹس کے لیے مختلف لوگوں سے ڈیزائنرز کو ہائر کیا گیا ہے, اور ایونٹ کو اچھا بنانے کے لیے اور اچھا دکھنے کے لیے پھر ایک سے گزارا نہیں ہوتا نا, پھر دو تین جو ہے وہ ہائر کرنے پڑتے ہیں. تو اب آپ یہ بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور سابق وزیر اعظم پاکستان اور موجودہ وزیر اعظم پاکستان کی فیملی میں شادی ہو تو کیا ون ڈش کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آج تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آج تو بالکل ون ڈش کی پابندی خصوصی طور پہ کی گئی ہے. کل کے ایونٹ سے جو ہے وہ مہندی کے ایونٹ میں یہ کہا جا رہا تھا کہ آلو گوشت بھی تھا, دال گوشت بھی تھا, جو روایتی شادی کے کھانوں سے ہٹ کے بنائے جاتے ہیں, اور دیگر مختلف اقسام کے جو تھی مٹھائیاں وہاں پہ تقسیم کی گئیں. وہ گھر کی دعوت کو اس تناظر میں انہوں نے بنایا کہ شاید وہ گھر کے اندر تھا اور گھر کی دعوت کے طور پہ. مہندی پہ لاگو نہیں ہوتی, صرف ولیمے اور بارات نہیں. اگر ون ڈش شادی کی تقریب تو پھر ساری تقریبات ہیں, ون ڈش کی تو پھر ہر چیز پہ جو ہے وہ پابندی لازم ہے. چھوٹے چھوٹے چونچلے کیے ہوئے تھے. ہاں لیکن آج یہ دیکھا گیا کہ آج ون ڈش کی پابندی یہاں پہ کی گئی تھی. مٹن قورمہ تھا, اسی طرح پلاؤ تھا, ساتھ شروع میں سوپ اور کریکر تھے, اور اینڈ پہ جو ہے وہ حلوے میں انہوں نے تھوڑا 2 قسم کے حلوے رکھے تھے, مطلب انڈے کا حلوہ بھی رکھ لیا تھا, اور دوسرا جو روایتی گاجر. دیکھو کہ میاں صاحب کی پسند ہے, ہو سکتا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ جو باڈی لینگویج دیکھی ہے میں نے دلہن اور دلہا کی, یعنی جنید صفدر اور شانزے علی روہیل کی, یہ باڈی لینگویج بڑی فرینک باڈی لینگویج, ایسے لگتا ہے یہ کافی عرصے سے جانتے ہیں ایک دوسرے کو. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تکلف نہیں ہے دلہن اور دلہا کا جو پہلے دن کا ہوتا ہے. بالکل, وہ آپ جو ان کے فوٹو شوٹس ہیں اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں. ہاں جی, کہ وہیں سے تاثر پایا جا رہا ہے. مریم نواز کی بہو کافی کانفیڈنٹ لگ رہی ہے, کافی کانفیڈنٹ لگ رہی ہیں. اور یہ میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا نا کہ آپس کی انڈرسٹینڈنگ تھی, جس طرح جو ان کی جنید کی سسٹر تھیں ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی, تو یقیناً جب فورن ٹور پہ جاتے ہوں گے تو گپ شپ لگتی ہوگی, چٹ چٹ ہوتی ہوگی, یا بیٹھنا اٹھنا ہوگا, تو اسی تناظر میں یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ ان کی پہلے سے انڈرسٹینڈنگ تھی. اچھا مہمانوں کے اندر نا جو بارات کے مہمان تھے ان میں نے یہ دیکھا کہ شیخ روہیل اصغر نے بڑی بڑی شخصیات کو بلانے کی بجائے ایسے لگتا ہے کہ اپنے حلقے کے جو ان کے لیے اہم لوگ تھے صرف ان کو بلایا. جو فوٹیج ہمارے سامنے آتی ہے, ایک پین پورا ہوتا ہے اور وہ نظر آتی ہے, اور وہ فوٹیج بھی سنا ہے آپ کی تھی جو اس کے بعد وہ کہیں سے کہیں نکل گئی. بالکل, وہ فوٹیج جو تھی وہ ان کے حلقے کے جو چند خاص لوگ ہیں انہی کو بلایا تھا, لیکن زیادہ تر شیخ صاحب کی طرف سے بھی جو
فیملی کے لوگ تھے انہی کو مدعو کیا گیا تھا. حلقے سے سارے لوگوں کو نہیں بلایا گیا تھا. چند ایک خاص جو تھے جن کے ساتھ سرکل چلتا ہے, جن کو آپ کہتے ہیں کہ کچن کیبنٹ کے ممبر ہوتے ہیں, ان کو بلانا جو تھا وہ ان کی بھی مجبوری تھی, تو ان کو بلایا گیا تھا. باقی لوگ زیادہ تر فیملی کے لوگ تھے. اور مہندی اور بارات کا ایونٹ جو تھا وہ بہت ہی اسپیسیفک لوگوں کے لیے انہوں نے رکھا تھا. جس طرح پہلے ہم نے دیکھا نکاح کی بڑی باتیں چل رہی ہیں. میں نے کئی ٹی وی چینلوں پہ دیکھا کہ مولانا راغب نعیمی چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل نے نکاح پڑھایا, لیکن جو چال چلن تھے اس وقت فوٹیج کے اندر وہ مجھے نکاح پڑھانے والے نہیں لگ رہے تھے. تو مجھے پتا چلا کہ آپ کے پاس کوئی مخبری ہے اس حوالے سے بڑی. بالکل مخبری یہی تھی کہ کوئی بیرون ملک سے کوئی مولانا صاحب آ رہے ہیں جنہوں نے نکاح پڑھانا ہے. اچھا. اور اس حوالے سے یہ جو فوٹیج دیکھا گیا, اس میں آپ فوٹیج کو غور کریں تو مولانا راغب نعیمی جو ہیں وہ اجازت مانگ رہے ہیں. ان کی ایسی کوئی فوٹیج نہیں آئی کہ وہ نکاح پڑھا رہے ہیں. اس سے پہلے یہ دیکھنے میں آیا کہ حافظ غلام محمد سہو قادری جو ہے انہوں نے سلطان باؤ کا کلام پڑھا, جو کہ جنید صفدر کے دائیں جانے بیٹھے ہیں, اور ان کے ساتھ جو ہے مولانا راغب نعیمی بیٹھے ہیں, کیونکہ رجسٹر کرنا جا رہا ہے کہ جو انٹرنیشنل شخصیت ہیں وہ یہی شیخ عبد القادر جیلانی سجادہ نشین ہیں. یہ اب بالکل ایسا ہی کہا جا رہا ہے کہ عراق سے آئے ہیں. یہ غالباً ابھی یہ چیز واضح نہیں ہے, لیکن ایک دوست نے بتایا کہ مبینہ طور پر بیرون ملک سے یہ خصوصی طور پر اس نکاح کی تقریب کے لیے جو ہے وہ آئے تھے یہاں پر, اور انہوں نے شرکت بھی کی اور نکاح بھی پڑھایا. اور یہ نکاح کے لیے تو جو مولوی صاحب ہوتے ہیں وہ لڑکی والے بلاتے ہیں. بالکل نکاح کے لیے یہ مہمان جو تھے وہ شیخ الازغر کے تھے. لیکن اس میں خصوصی ایک بات آپ کو بتا دوں جو میرے تک انفارمیشن آئی ہے کہ اس میں جو لڑکے کے دادا, لڑکے کے جو نانا ہیں نواز شریف صاحب, وہ لڑکی کی طرف سے گواہ بنے ہیں. اچھا. ہاں ویسے تو نارملی ہوتا ہے, لیکن دکھائی ہے. ہاں جی, یہ خصوصی طور پر جو ہے وہ آپ ریکویسٹ کہہ لیں یا دعوت کہہ لیں, یہ شیخ الازغر نے نواز شریف کو جو ہے وہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ لڑکی کی طرف سے جو ہے وہ گواہ بنیں گے. تو پھر جو ہے وہ نواز شریف نے اس ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کیا, اور وہ آج لڑکی کی طرف سے جو ہے باقاعدہ انہوں نے اس جو نکاح کا پروسیس ہے اس میں گواہ کی جو ہے. اچھا, شیخ ریل اصغر کے لیے میاں نواز شریف کے خاندان اور خاص طور پہ جو ان کا پولیٹیکل فیوچر ہے مریم نواز شریف, ان کے بیٹے کے ساتھ یہ رشتہ کیا ایک پولیٹیکل سکوپ ثابت ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ کوئی اتنا پولیٹیکل سکوپ ثابت نہیں ہوگا, کیونکہ اگر شیخ الازغر کی یا ان کے بیٹے کی سیاست کی بات کی جائے تو ان کی اپنے حلقے میں بہت زیادہ پینیٹریشن ہے, بہت زیادہ وہ اپنے حلقے کے ساتھ جو ہیں وہ کنیکٹڈ ہیں. آپ بہت سارے ایسے اراکین اسمبلی ہیں ان کو نہیں دیکھیں گے جو بہت زیادہ ٹائم حلقے میں دیں. آپ شیخ صاحب کے بارے میں یہ دیکھیں کہ انہوں نے اگر نماز جو عید کی خصوصی ہوتی ہے کہ بندہ پریفر کرتا ہے فیملی کے ساتھ پڑھی جائے, لیکن وہ بھی حلقے کے لوگوں کے ساتھ پڑھتے ہیں. اوکے چلیں اب جلدی کرتے ہیں. یہ مریم جو نواز نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے ایک مرد کا, یہ کون ہے شخص, لڑکا کون ہے؟ یہ وہ آپ غالباً اس تصویر کی بات کریں جس میں وہ پچھلی سائڈ پہ ہاتھ پکڑا ہوا ہے, وہ ان کے بڑے دماد ہیں, راحیل منیر صاحب ہیں. اور یہ چودھری منیر صاحب کے بیٹے. ہاں جی, چودھری منیر صاحب کے بیٹے ہیں, اور وہ تصویر بھی کافی وائرل دیکھی گئی ہے. اچھا, اب یہ جو سیلفی ہے عظما بخاری کی, اس کے پیچھے یہ جو خاتون ہے یہ کون ہے؟ یہ جی پنجاب کی سینئر صوبائی وزیر ہیں, اور انہوں نے اپنے آپ کو خاصا شرنک کر لیا. ویسے تو تمام وزراء ہی شرنک کر رہے ہیں. جب مجھے بتایا گیا کہ یہ مریم اورنگزیب ہے, میں نے پوچھا, حالانکہ مجھے پولیٹیکل چیزیں کور کرتے ہوئے کئی سال ہو گئے ہیں, تو بلکہ دہائی سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے, میں نے پوچھا کہ یہ خاتون کون ہے, اور آپ نے مجھے کہا کہ یہ مریم اورنگزیب ہیں, تو اسی وقت میرے منہ سے نکلا کہ وومن آف دا میچ مریم اورنگزیب ہے. نہیں, وومن آف دا میچ پھر مریم نواز ہوں گی. نہیں, یہ تو پھر آپ کی ایفیلیشن ہے, لیکن جو کمال میک اپ کے اندر اور گیٹ اپ کے اندر مریم اورنگزیب نے کر دیا ہے وہ سب کو پیچھے چھوڑ گئی. بالکل ایسا ہی ہے, سب کو پیچھے چھوڑ گئی, اور مقابلہ سب کا مریم نواز کے ساتھ ہی ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے یہ باس کے ساتھ تھوڑی زیادتی ہو گئی ہے, لیکن بہرحال چیزیں میٹر کرتی ہیں, تو ٹھیک ہو گیا. تو اور یہ مریم اورنگزیب پھر اس کے بعد مہندی میں انہوں نے ایک ڈفرنٹ اور گیٹ اپ وہی بنایا ہوا تھا فیس کا, بس کپڑے چینج ہوئے ہوئے تھے. بالکل ایسا ہی, ٹھیک ہو گیا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ میوزک کے بارے میں ذرا بتائیں, کیا کہانی ہوئی؟ بالکل آپ کو پتہ ہی میاں نواز شریف جو ہیں وہ صوفی جو میوزک ہے اس کو خاصا لائک کرتے ہیں, اور ویسے ان کی جو نارمل تقریبات ہوتی ہیں اس میں جو ارطغرل والا میوزک ہے وہ چلا ہے. بالکل وہ گزشتہ جو مہندی کی تقریب تھی رات کو اس میں وہ چلا ہے. اور پہلے تو یہ سارا عربی ٹچ نہیں ہو گیا, عراق سے آئے جناب نکاح کے لیے, اور وہ
سعودی ٹچ کہہ لیں، عربی ٹچ کہہ لیں، یا سعودی تو پھر مڈل نہیں ایسٹ ہے، ٹچ یہ کہہ لیں، یہ تو صوفی ٹچ ہے۔ ہاں یہ صوفی ٹچ ہے۔ وہاب شاہ جو ہے وہ رقاص تھے جنہوں نے رات پرفارم کیا۔ ویسے نارملی ہوتا ہے کہ یہ راحت فتح علی خان کو بھی بلاتے ہوتے ہیں اپنے ایونٹس میں، لیکن اس دفعہ وہ نہیں چاہیے۔ 350 بندہ مہندی کے اندر موجود تھا، بالکل، سارے فیملی کے لوگ تھے، سارے فیملی کے لوگ تھے۔ اوکے، آج جو تھی وہ اگر برات کی، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیا اکٹھی ہوئی تھی؟ ہاں اکٹھی ہوئی تھی، بارات لے کر جو ہیں وہ شیخ الازغر کی قیادت میں لڑکی والے گئے تھے جاتی عمرہ، اور پھر وہاں پر جو ہے دونوں فیملی نے، بس یہ روایت کڑی والے چلے گئے، کڑی والے چلے گئے۔ پاکستان دے وچ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے پھر، ہے کڑی والے کیوں گئے نے؟ سیکیورٹی کے ریزن ہوگا نا، کہ نواز شریف نے آنا ہوتا اور پھر وزیر نواز شریف بزرگ ہیں، ان کو عزت دی گئی، عزت دی گئی۔ ہاں ویسے معاملات تو نکالنے والے تو نکال لیں گے، کڑی والے کیوں گئے بھائی جان؟ اچھا اب یہ بتائیں کہ ڈھولکی بھی ہوئی، سنا؟ ڈھولکی کے بارے میں ابھی تک کوئی ایسی مرد و زن کو الگ الگ کر دیا گیا، اور کچھ تھوڑا سا جو شوق ہوتا ہے وہ صوفی ٹچ کی تناظر میں، آپ کہہ لیں صوفی ٹچ کے علاوہ دوسرا ٹچ بھی جو ہوتا ہے مہندی کا ٹچ ہوتا ہے، وہ والا ٹچ بھی تھا، وہ ایک جو لیڈیز کا فنکشن تھا وہ آپ الگ کیا گیا، اور مہندی کی جو روایت ہے اس کے تحت وہ کیا گیا۔ اچھا اب مجھے یہ پتا چلا ہے فصیح بھائی کہ ایک مومنٹ ایسی آئی بارات کے وقت کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ جا کے گاڑی کے پاس کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ میں جا رہا ہوں، کسی نے جانا ہے تو بتاؤ۔ وہ آپ نے وہ پرانے وقتوں میں سنا ہوگا نا، بابے والی حرکت کی تھی میاں نواز شریف نے، یہ سارے ٹائم سے آ جاؤ نہیں تو پھر لیٹ میں جا رہے ہیں۔ وہ مجھے جب یہ خبر پتا چلی تو میں نے کہا یہ تو بابے والی حرکت کی تھی، وہ انہوں نے یہی کیا کہ بھائی لیٹ نہ ہو، کیونکہ ان کی جنید کے ساتھ نا بڑی زیادہ افیلیشن ہے، کسی اور بچے کے ساتھ ہونا ہو۔ لیکن آپ لندن میں بھی دیکھیں تو لندن میں میاں نواز شریف کے ساتھ جنید بہت زیادہ نظر آیا، جانا آنا بیٹھنا اٹھنا، تو یہاں پر بھی یہی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اور ان کی جو خوشی تھی وہ بھی دیدنی تھی۔ صحیح، تو اسی لیے وہ یقیناً پہلے کھڑے ہو گئے ہوں گے کہ آگے باقی لیٹ نہ کریں، میں اگر یہاں پہ آؤں گا تو پھر سارے ریڈی ہو کے ساتھ چلیں گے۔ صحیح ہوگا، ٹھیک ہوگا، بہت بہت شکریہ فصیح بھائی۔ تو ناظرین یہ وہ تمام تر انفارمیشن ہے جو کہ ہمارے پاس آئی، لیکن ابھی ولیمہ باقی ہے اور ہم نے آپ کو 2 دنوں کی مکمل تفصیل بتا دی ہے، جس کے اوپر سوشل میڈیا کے اندر تہلکہ مچا ہوا ہے، اور کوشش کی ہے کہ آپ کو اس طریقے سے بتائیں کہ آپ بھی اس چیز کو انجوائے کریں۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔